اسی پارے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا بھی ذکر ہے کہ جس میں ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے جب اس کو قتل کیا، اور قتل کی بنیاد جو یہاں بیان کی گئی وہ حسد ہے۔ حسد جو ہوتا ہے نا، حسد یہ ایک عجیب و غریب چیز کا نام ہے، روگ ہے یہ باطن کا، یہ باطن کا روگ ہے۔ اور حسد جب آ جاتا ہے نا تو پھر انسان کو جلا دیتا ہے، اور پھر انسان معاذ اللہ تعالیٰ ایسے عجیب حرکات کرتا ہے، ہوتا اصل میں حسد ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، فرماتے ہیں یہ تکبر اور حسد زیادہ تر اہل علم لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اب اس کے ترجمہ آپ نے صرف مولوی نہیں کر لینا۔ ویسے لوگ کہتے ہیں مولوی پڑھے لکھے نہیں، تو کوئی ایسی بات بیان کی جائے تو فٹافٹ کہتے ہیں مولویاں دی گل ہو رہی۔ تو بھئی یہ اہل علم سے مراد ایم ایس سی والا بھی ہے، پی ایچ ڈی والا بھی ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں۔ اور یہ جو تکلیف دہ قسم کی اذیت دیتے ہیں نا اپنے مخالف کو، یہ اکثر پڑھے لکھے لوگ دیتے ہیں۔ سادہ آدمی تو غصہ بھی سادگی میں ہی کرتا ہے اور راضی بھی سادگی میں ہو جاتا ہے۔ تو وہ حسد کی بنیاد پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو آگے قرآن مجید نے جو اسلوب بیان کیا وہ بڑا اور زیادہ نصیحت آموز ہے۔ جب قتل کیا تو اب کیا کرے، بھائی کی لاش کو اٹھا کے پھر رہے ہیں کہ ان کا کیا جائے، تو ان کو دفن کرنے کا طریقہ کوے نے سکھایا۔ کوے نے بھی لڑتے لڑتے دوسرے کوے کو مارا، پھر اس نے اپنی چونچ کے ساتھ زمین کو کھودا، پھر اس کے اندر اس نے کوے کو رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈالی۔ تو قابیل کو سمجھ آ گئی کہ اس طرح کر کے میں نے بھائی کو دفن کرنا ہے۔ تو اگر کوا کوئی بات سکھا سکتا ہے، کوئی اس کا مطلب ہے سیکھنے والا کہیں سے بھی سیکھ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا سیکھنے کا پروگرام ہو، اس کا ارادہ ہو کہ میں نے سیکھنا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظریاتی ہوتی ہیں، تو جو نظریاتی چیزیں ہوتی ہیں ان پر ظاہر ہے فوکس بھی زیادہ ہوتا ہے، اور نظریاتی چیزیں جو ایسی ہیں جو زندگی میں بھی عمل کرنے میں رستہ آسان کرتی ہیں، اور مریں گے تو قبر میں بھی ہمیں فائدہ دے گی۔ تو ایک نظریاتی آیت ہے، اسی کے اندر آیت نمبر 35 سورۃ المائدہ میں، اس میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رستے میں وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو اور اس کے رستے میں وسیلہ۔ تو جب اللہ وسیلے کو پسند کرتا ہے تو واللہ وسیلے کو، یار واضح آیت آ گئی، واضح۔ میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات کہ واضح دلیل کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے مراد کچھ اور ہے۔ تو میں نے کہا کس نے تمہیں کہا کہ مراد لو؟ تم کون ہوتے ہو اپنی مرضی سے قرآن کی تشریح کرنے والے، تفسیر کرنے والے؟ کیوں، کس طرح تم نے مراد لیا؟ کہنے لگے جی وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی ہے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرو، نبی کریم کا وسیلہ نہ پیش کرو، اپنے اعمال کا۔ اور ایک دلیل ہے وہ حدیث غار، 3 لوگ غار میں چلے گئے، انہوں نے اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دے دی۔ یعنی وہ نماز جس نماز میں سارا سودا بیچا ہے دکان کا، کہتے ہیں اس کا وسیلہ دے لو، پتہ نہیں وہ نماز قبول بھی ہے کہ نہیں، اس کا وسیلہ دے لو تو درست ہے۔ اور وہ والا حج جو سارا معاذ اللہ دکھاوے پہ گزر گیا، اس کا وسیلہ دے لو تو جائز ہے۔ اور وہ زکوٰۃ پتہ نہیں پوری دی کہ نہیں دی، اس کا وسیلہ دے لو تو، یعنی وہ اعمال جو پتہ نہیں قبول ہیں کہ نہیں، ان کا وسیلہ دے لو تو وہ جائز ہے۔ تو یہ تو اعمال پتہ نہیں مقبول ہیں کہ نہیں مقبول، تو اس رسول کا وسیلہ نہ دیں جو ہر وقت ہی رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور صرف دنیا میں ہی مقبول نہیں، قبر میں بھی مقبول ہے، اور قیامت بھی دن بھی شفاعت کا سہرا سجے گا تو مصطفیٰ کے سر انور پر سجے گا۔ ہمارے ہاں بڑے عجیب و غریب رویوں کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور پھر جو ان کی باتیں قبول کرنے والے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ وسیع و ظرف ہیں، وہ اس سے زیادہ بلند حوصلوں کے مالک ہیں۔ وہ صاحبان علم و فکر فٹافٹ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی مطلب وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ جب سارا کچھ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے، تجھے تو اللہ نے بغیر وسیلے کے پیدا نہیں کیا، گرا ہے کوئی اوپر سے چھت سے؟ دیکھیں نا اللہ محنت کرنے کا حکم دیتا ہے تو بغیر وسیلے کے بھی اللہ روزی عطا کر ہی سکتا ہے نا۔ اگر من و سلوہ صبح بنی اسرائیل کی چھتوں سے مل سکتا تھا تو ہمارے بستر میں تکیے کے نیچے سے بھی نوٹ نکل سکتے تھے، پر اللہ نے فرمایا اٹھ کے جاؤ کام کرو۔
کچھ کرو گے تو پھر تمہیں ملے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے سارا نظام ہی وسیلے کا بنایا ہے تو عجیب منظر ہے اور عجیب کیفیت ہے کہ اس بات پہ لوگ کتابیں چھاپنے لگ جاتے ہیں، اس پر لوگ توجہ دینے لگ جاتے ہیں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کی صاحبزادی کا وصال ہو گیا تو جب غسل دیا حضور کی بڑی صاحبزادی کو تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو، ابھی کفن نہ دینا۔ تو صحابیات نے عرض کی حضور کیا کرنا ہے؟ تو محبوب اندر گئے اور اپنا کرتا اتارا، فرمایا میری بیٹی کو میرے کرتے میں کفن دو، امید ہے اللہ اس کی برکت سے اس کی قبر کو روشن فرما دے گا۔ تو یہاں تو تبرکات وسیلہ بن رہے ہیں، تبرکات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کے ناخن تھے، انہوں نے وصیت کی تھی جب میرا انتقال ہو جائے تو میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں تو وسیلہ بن رہی ہیں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ بس یہ ہے کہ زندگی میں کوئی وسیلہ تلاش کر کے رکھو، کوئی وسیلہ زندگی میں تلاش کر کے رکھو، کوئی وسیلہ زندگی میں تلاش کر کے رکھو۔ ایک بہت ضعیف العمر بزرگ تھے، تو آخری عمر میں انہوں نے طریقت کو بڑا پڑھا، تصوف کو بڑا پڑھا، آخری عمر میں ایک شخص کے مرید ہو گئے۔ کالم نویس ان پہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ بابا جی اب کوئی عمر تو نہیں تھی مرید ہونے کی، بندہ شروع میں مرید ہو کوئی تربیت بھی لیتا ہے۔ تو کہنے لگے بیٹے میں نے مرشد کے آداب بڑے پڑھے تھے لیکن کوئی ایسا وسیلہ بن نہ سکا، کامل مرشد تک پہنچ نہ سکا۔ تو پھر ارادہ کیا کہ اللہ کی توفیق سے اور تلاش کرتا ہوں، تو بڑھاپے میں مل گیا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت جی اب کیا فائدہ؟ تو کہنے لگے فائدہ کیوں نہیں، مرنا تے ہے تو کسی دے سرے چڑھ کے کیوں نہ مریے، مرنا تے ہے تو کسی دے ہو کے کیوں نہ مریے۔ اس لیے آخری عمر میں اسے ہی پروگرام میرا پکا بن گیا ہے۔ اور یہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ پر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وقت نہیں ہے ورنہ میں کچھ اور بزرگوں کے بھی یہاں آپ کو حوالے پیش کرتا۔ شاہ ولی اللہ صاحب کو بر صغیر پاک و ہند کے تقریباً تمام مکاتب فکر، ویسے لوگ انکار کرنے پہ آئیں تو وہ امام اعظم کا بھی کر دیں، ان کی مرضی ہے، لیکن تمام مکاتب فکر شاہ ولی اللہ صاحب کے نہ صرف عقیدت مند ہیں بلکہ ان کے شاگردوں کی لسٹ میں۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب نے یہاں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ پر لکھا ہے، فرماتے اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی مرشد کامل تلاش کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ تم کہیں جاؤ اور وہاں سے تربیت حاصل کرو اور کسی کے رستوں کے مسافر بن کے تم اللہ رسول کی بارگاہ میں آؤ۔ یہ ہمارے بزرگوں نے نہیں لکھا، یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ رحمہ اس کو نقل کرتے ہیں۔ تو وسیلہ ایک بڑی محبوب چیز کا نام ہے، اللہ اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ قیامت میں رب حساب ہی نہیں شروع کرے گا، بخاری مسلم میں موجود ہے، حساب اس وقت شروع ہوگا جب میرے رسول پاک سفارش کریں گے۔ تو جب قیامت کا وہ حساب جو طے ہے، قرآن کی ہر سپارے میں جس کا ذکر ہے وہ حضور کے وسیلے سے شروع ہو رہا ہے۔ بس دعا فرمائیں کہ ہمارے ہاتھوں میں جو وسیلے ہیں وہ ہمیشہ قائم رہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہماری نسبتوں کو مضبوطیاں عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔